یہ اتنا خوبصورت یہ موضوع اس سوال سے جو سوال نکلتے چلے جا رہے ہیں مفتی شاہ حسین کردیزی صاحب ہمارے ساتھ اس پر اور اگر روشنی ڈالیں کہ جیسے فرما رہے ہیں کہ نفسا نفسی ہمارے معاشرے میں، لیکن بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے، مالی مشکلات ہیں، سیکیورٹی کے مسائل اگر دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ تو کیا اس انتشار سے نکلنے کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، مصائب و آلام اور مشکلات افراد پر بھی آتی ہیں اور قوموں پر بھی آتی ہیں، جی، اور افراد بھی اس سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور قومیں بھی جدوجہد کرتی ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جی، اب معاشی مسائل ہوتے ہیں تو یہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک آدمی معاشی لحاظ سے کمزور ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جی، تو اس کے دل و دماغ پر ایک خاص قسم کا اثر ہوگا، صحیح، اور وہ لوگوں کو بھی دیکھے گا کہ لوگ خوشحالی سے رہ رہے ہیں اور وہ بڑی تنگ و دستی سے اپنا وقت گزار رہا ہے، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو ہے نا۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہ پڑھیں، نہیں پڑھتے ہیں جو ہے، لیکن اگر معاشرہ خوشحال ہو جائے تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ مگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس میں صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ ان پر مشکل اوقات بھی آئے اور اچھے وقت بھی آئے جو ہے نا، تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اس حوالے سے جو تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے۔ ان کی اخلاقی بلندی ویسے کہ ویسے قائم رہی، وہ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے سفر کر رہے ہیں اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ہر طرح کے ننگے حالات پاؤں سے جو ہے نا نمٹ وہ رہے ہیں، چل جی، رہے ہیں جو ہے، بالکل، تو اتنی تکلیفیں وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے اخلاقیات میں، ان کے معاشرتی معاملات میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی جو ہے۔ تو یہ کمزوری ہمارے اندر بھی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن کمزوری کہیں گے یہ مال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جو ہے نا، تو ان وجوہات کی وجہ سے انسان بد اخلاق ہوتا ہے۔ جیسے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوش خلق ہو جائیں، لیکن وہ اس تربیت کو وہ قبول نہیں کر پاتے، صحیح، تو بعض اوقات طبعاً ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک حد پہ جا کے تو ایک سزا متعین ہوتی ہے کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ سزا ان کو ملے گی، تو وہ سزا کے خوف سے وہ ان برے اعمال سے اور وہ بری چیزوں سے وہ بچ کے رہتے ہیں۔ اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے معاشرے میں سزا کہ جو اپنی برائی میں انتہاؤں کو پہنچ جاتے ہیں اور نیکی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب ماں باپ ہیں، وہ پوری جدوجہد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب وہ بچہ اساتذہ کے پاس جاتا ہے تو اساتذہ بھی اپنے طور پہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جہاں تعلیم میں وہ آگے بڑھے تو اسی طریقے سے وہ اچھے اخلاق میں بھی آگے بڑھے، اس میں خوبیاں پیدا ہوں، اس میں کمالات پیدا ہوں، تو وہ اساتذہ بھی کوشش کرتے ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں اساتذہ سے مستفید ہوتے ہیں اور اخلاقی بلندیوں پہ پہنچتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اساتذہ سے بھی رہ جاتے ہیں، تو ان کی تربیت کو وہ قبول نہیں کر پاتے۔ اب رہ گیا رمضان مبارک کا مسئلہ، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ہم روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں، دوسرا اپنی گاڑی میں، تیسرا اپنی گاڑی میں، تو یہ سارے حضرات جا رہے ہیں، لیکن ذرا سا کسی کو فرق لگتا ہے تو وہ رد عمل بڑا سخت دے دیتا ہے۔ تو رد عمل جو سخت دیتا ہے تو وہ اس کے باطن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سخت پیاسا ہوتا ہے، اور ایک تکلیف اس کو وہ ہوتی ہے، اور باہر سے جب اس کو کوئی خلاف عادت کوئی چیز ملتی ہے تو وہ رد عمل بہت زیادہ دے دیتا ہے، اس کو اتنا رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ بالکل۔